الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین ثم آمین۔ سورہ مومن آیت نمبر 37 تک ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، آج آیت نمبر 38 سے کریں گے، 35 تک کل ہم پچھلی کلاس میں کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا حامانو، اے حامان، ابن لی کہ میرے لیے تعمیر کر، سرحن ایک محل، لعلی ابلغ الاسباب شاید کہ میں اسباب تک پہنچ سکوں، اسباب السماواتی آسمانوں کے اسباب، فاطلع الی الہ موسیٰ پس میں جھانکوں طرف موسیٰ علیہ السلام کے معبود کے، یعنی آسمان تک پہنچوں اور میں دیکھوں وہاں جھانک کر کہ موسیٰ علیہ السلام کا معبود کون ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں البتہ میں گمان کرتا ہوں اس موسیٰ کو کاذباً جھوٹا۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اس طرح سے مزین کر دیا تھا فرعون کے لیے اس کا برا عمل اس کے لیے، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا تھا بری سیدھے راستے سے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھی چالیں فرعون کی مگر بیچ تباہی میں لے جانے کے لیے، یعنی اس کی اپنی چالیں صرف اس کی تباہی کے لیے ہی صرف ہوئی۔ یہ کیا معاملہ تھا، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مومن میں ہمیں کیا بات بتائی ہے۔ فرعون کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور فرعون کے پاس جو موسیٰ علیہ السلام جب بینات لے کر گئے، اللہ کی نشانیاں لے کے حق کا پیغام پکارا اور کلمہ حق پکارا، تو اب فرعون نے اس کے خلاف فرعون اٹھا اور اس کا جو آیان سلطنت تھی، حامان، قارون، یہ سب اٹھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حامان کے حوالے سے بات کی، تو حامان کون ہے؟ یہ بیسیکلی بیوروکریٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کسی بھی معاشرے کے بیوروکریٹ کا طبقہ جو بہت اونچی اونچی پوسٹ پر ہوتے ہیں۔ اور قارون کون تھا؟ یہ ایرسٹوکریٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، بزنس مین جو بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، جو علم حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، دنیاوی بہت علوم و فنون ان کے پاس ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مالی طور پر بہت مستحکم ہوتے ہیں، تو یہ ایرسٹوکریٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ میں تھوڑا سا، کیونکہ یہ واقعہ ہمارا چل رہا ہے، تو میں اس واقعے کو آپ کو بامحاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں تاکہ اس کو ذہن نشین ہو جائے اور ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے آگے سے ترجمہ آتا ہے آیت نمبر 24 سے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا کہ ساحر ہے، کذاب ہے، یعنی انہوں نے جھٹلا دیا۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے کر آیا تو انہوں نے کہا، جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ میں ان آیات کی تفسیر میں نہیں جا رہی کیونکہ یہ تفسیر ہم کر چکے ہیں پچھلی کلاس میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، یہ کون تھا؟ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ قبطی قوم میں سے ہی تھا، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ بول اٹھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات یا روشن نشانیاں لے کر آیا ہے۔
اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گی۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور تم زمین میں غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ یہ باتیں سن کر فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ میں تو تم لوگوں کو بھئی وہی رائے دیتا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو شخص ایمان لے کر آیا تھا وہ بس ضد رہا، وہ اپنی بات پہ قائم رہا، وہ ٹوٹا نہیں۔ فرعون کی ان باتوں سے اس کا حوصلہ ٹوٹا نہیں، بلکہ وہ ثابت قدمی سے اپنے آپ کو جمائے ہوئے بولنے لگا کہ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کی بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے۔ یعنی اس نے ڈرایا، اس نے تنبیہ کی، اس نے بتایا کہ بھئی اگر نہیں مان کے چلو گے تو کہیں تم پر بھی ایسا ہی معاملہ نہ ہو جائے جیسے دوسری قوموں کے ساتھ ہوا تھا جب انہوں نے اپنی نبی کی بات کو جھٹلایا تھا۔ کہیں تم پر بھی فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جبکہ تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں گمراہ کرنے کی وجہ بتائی کہ اللہ گمراہ کن کو کرتا ہے۔ یہاں تک تو اس کا خطبہ تھا جو اس نے اپنی قوم کو کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے فرما رہے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے؟ جو حد سے گزر جاتے ہیں، شک کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مغموز ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا کنورسیشن چل رہی ہے مومن اور فرعون کے ساتھ جو ہے، یہ سارا کا سارا بات چیت کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ اب وہ جب اپنی بات پر جمع رہا، ڈٹا رہا، تو اب فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا وقال فرعون، اے فرعون، یعنی فرعون نے کہا کہ یا حامان، اے حامان، میرے لیے کیا کر ایک عمارت، ایک محل تعمیر کر، ایک بلند سی عمارت بنا، لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، اس اسباب کو جان سکوں، وہ جن اسباب کی یہ بات کرتا ہے، جس اللہ کی یہ بات کرتا ہے، شاید اسباب السماواتی، آسمانوں کے اسباب، اطلع الی موسیٰ، تو میں جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کا معبود کون ہے، موسیٰ کے معبود کی طرف میں ذرا جھانک کر تو دیکھوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، بے شک میں تو یہ جھوٹے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ہی مجھے یہ لگتا ہے، میں تو اس کو جھوٹا ہی گمان کرتا ہوں۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح مزین کر دی گئی فرعون کے لیے اس کا برا عمل، اور وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور سبیل یعنی سیدھے راستے سے وہ روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی ہی کے راستے میں صرف ہوئی تھی۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، اب دیکھیے ثابت قدمی سے ابھی بھی جمع ہے۔ فرعون کی کسی بات پہ وہ نوٹس ہی نہیں لیتا، کوئی دھیان ہی نہیں دے رہا کہ فرعون کیا کہہ رہا ہے، کس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ میں جی جان کے دیکھوں اور میری لیے ایک عمارت بناؤ اور میں چڑھوں۔ اس کو کسی بات سے کوئی غرض نہیں، کوئی بولتا ہے تو بولتا رہے۔ وہ کس لیے اٹھا ہے؟ وہ اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اٹھا ہے، وہ اپنے نبی کی تعظیم کے لیے اٹھا ہے، نبی کی حفاظت کے لیے اٹھا ہے۔ وہ تو روح بھی کر رہا ہے، تو اپنے روح بھی کر رہا ہے، اور ثابت قدمی سے اب فرعون کے آگے کلمہ حق پکار رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا قومی، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی،
اتباع کرو، میری بھی پیروی کرو. اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں. یعنی اس نے اپنی قوم کو کہا بھائی میں تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں، لہٰذا میری اتباع کر کے چلو. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یہ جو آخرت ہے یہ بے شک یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہی ہے اور ہمیشہ قیام کی جگہ آخرت ہے. اس نے کہا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم بے شک یہ دنیا کی زندگی یہ تو چند روزہ ہے، تھوڑی سی متاع ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک یہ آخرت یہی ہمیشہ کے قیام کی جگہ ہے. من عمل سیئۃ، جو کوئی نیک عمل کرے گا یا برائی کرے گا، سیئۃ برائی، جو کوئی برائی کر کے چلے گا، فلا یجزا الا مثلھا، بس نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی جتنی اس نے برائی کی ہوگی. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو کوئی نیک عمل کر کے چلے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، لیکن وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہی لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا. يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور بے حساب رزق وہ دیے جائیں گے. گویا اس شخص نے یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ دو، یہ تو صرف چند روزہ قیام کی جگہ ہے، ہمیشہ کے یہ قیام کی جگہ کیا ہے؟ آخرت کا گھر ہے. اب دنیا میں اگر برائی کرو گے تو اتنے ہی بدلا پاؤ گے جتنی تم نے برائی کی ہوگی، لیکن نیک عمل اگر کر کے چلے گا. اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا من ذکرین او انثی، یعنی کہ مرد ہو یا عورت. گویا دین میں جینڈر ڈسکریمنیشن کوئی بھی نہیں ہے. جو عورت نیک عمل کرے گی تو اس کو اجر ملے گا، جو مرد نیک عمل کرے گا تو اس کو اجر ملے گا. کسی عورت کا اجر کسی مرد کو نہیں ملے گا، کسی مرد کا اجر کسی عورت کو نہیں ملے گا. لیکن اگر ہم اپنے مردوں کے لیے ان کے نیک عمل میں ان کے ساتھی بنیں گے اور ان کو اس کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کرنے والے بنیں گے تو ان کے اس نیک عمل کا اجر عورت کو بھی ملتا چلا جائے گا. اور یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی قربانی اور خوبصورت عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرماتے ہیں. بس اللہ نے کہہ دیا کہ کیا ضروری ہے؟ ایمان لانا ضروری ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ان کو مومن ہونا ضروری ہے. جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے اگر وہ ایمان کے بغیر ہوں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. تو اس شخص نے بھی یہی بتایا کہ اگر تم جتنے مرضی نیک عمل کرو، جتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا لو، جتنا زیادہ تم اچھائی کے کام کر لو، لیکن اگر ایمان کے بغیر ہوں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہوں گے. لیکن اگر ایمان کے ساتھ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل کرے گا اور بے حساب رزق بھی عطا فرمائے گا. وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، کیا ہے تمہارے اوپر کہ میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو. مطلب کیا ماجرا ہے؟ میں تمہیں نجات کا راستہ دکھاتا ہوں، نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے کہتے ہو کہ آگ کی طرف آؤ. تدعوننی لأکفر باللہ، تم پکارتے ہو مجھے کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور میں شریک ٹھہراؤں اس کو جس کے بارے میں مجھے کوئی علم ہی نہیں ہے. مطلب تم اس طرح مجھے پکار رہے ہو، تم اس طرف مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر بھی کروں اور شریک ٹھہراؤں ان چیزوں کو جن کے بارے میں مجھے کوئی علم ہی نہیں ہے. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تو تمہیں زبردست بخشنے والی ہستی کی طرف بلا رہا ہوں. گویا اپنا اور ان کے رول کا موازنہ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارا کیا عمل ہے اور میرا کیا عمل ہے. میرے سارے کاموں میں نجات ہی نجات ہے، میرے سارے کاموں میں بخشش ہی بخشش ہے، میرے سارے کاموں میں بھلائیاں ہی بھلائیاں اور خیر ہی خیر اور نجات ہی نجات ہے. لیکن جو تمہارے اعمال ہیں اس میں خیر نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ شر ہی شر ہے، شرک سے لبریز ہیں، اللہ کے غضب کو للکارنے والے ہیں، جہنم کا راستہ دکھانے والے. تو تمہارے اور میرے تو عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے. لا جرم، نہیں ہے شک، انما تدعوننی الیہ، کہ تم جو مجھے پکارتے ہو جس کی طرف، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، تو جن چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں دعوت ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ بے شک میں پلٹنا ہم کو طرف اللہ ہی کے ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی آگ میں جانے والے ہیں. تو یہ گویا اس نے پھر اپنا آگے کنٹینیو کی اور پھر آگے کیا کہا؟ فَتَذْكُرُونَ، بس عنقریب تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا وہ تم یاد کرو گے.
فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ دیکھنے والا بھی ہے، نگہبان بھی ہے اپنے بندوں کا. یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا، اس نے سب کچھ اپنی قوم سے کہا. ظالم حکمران فرعون کے خلاف کلمہ حق بھی پکارا اور اس نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ وہ باخبر ہے. اس نے جو بھی یہاں پہ معاملہ کیا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے وہ اپنے کلمہ حق پکارنے کے لیے آگے بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مومن میں اس مومن کا رویہ مجھے اور آپ کو دکھایا ہے، اور مجھے اور آپ کو اس سے اور ساتھ ساتھ اس زمانے کے مسلمانوں کو ایک لائحہ عمل دیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جب بھی دین غیر محفوظ ہو جائے، جب بھی دین کی حفاظت مطلوب ہو، یا جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور آج یہ معاملہ اسی طرح چل رہا ہے، پوری دنیا میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور مسلمانوں کو اوپر انتہا سے زیادہ عقوبتیں اور ٹارچرز کا شکار بنایا جا رہا ہے. یہ آج کا دور وہی دور ہے کہ جب اس مومن کے رویے سے مجھے اور آپ کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس کے رویے کو جائزہ لیں، اس پورے کے پورے واقعے میں اس مومن کا رویہ کیا ہے. یہ رویہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قرآن پڑھنے والوں کے لیے محفوظ کر کے رکھ دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے، بڑا شکور ہے. وہ اگر کوئی اٹھ آتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اگر کوئی اپنے نبی کی معاونت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایک ہی شخص کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر جاری رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر رکھ کے قرآن پاک میں سورہ مومن، اس سورت کو پورا نام دے دیا گیا، اور اس مومن کا تذکرہ آتا ہے کیا ہے. آپ دیکھیے سب سے پہلے یہ کہ یہ مومن بہت مشکل حالات میں ایمان لایا ہے، پرتیوں کے اندر ایمان لایا ہے، اور ایسی قوم ہے وہ جو انتہائی ظالم جابر حکمران کی قوم ہے. ٹھیک ہے، بنی اسرائیلیوں میں سے آئے تھے حضرت موسیٰ، لیکن یہ کس قوم کا تھا فرد ہے؟ یہ قبطیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی فرعون کی قوم کا یہ شخص ہے. تو انتہائی مشکل حالات ہے اس کے لیے. پوری فیملی، پوری برادری اس کی وہ چیز مانتی نہیں ہے. یہ اکیلا تنہا ایمان لایا ہے. کتنی مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے. تو شروع میں کیا کیا اس نے؟ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، ہر ایک کو جا کے بولنا نہیں شروع کیا. یہ ایمان لانے کا جو اس کا طریقہ نظر آ رہا ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے کہ اس نے فاستبقوا الخیرات کی ہے. یہ بارش کا پہلا قطرہ بنا ہے، اور اس نے کہا انا اول المسلمین، میں پہلے ہو جاؤں، میں پائنیئر بن جاؤں اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والوں میں آگے آ جاؤں. ہم کہتے ہیں جب سارے لوگ کرنا شروع ہوں گے میرے فیملی میں سے، تو پھر میں بھی پردہ کر لوں گی. جب میرے گھر میں سب میرے گھرانے میں کام یہ شروع کریں گے تب میں بھی یہ کام کر لوں گی. لیکن اس کا کیا رویہ ہے؟ چاہے کوئی کرے یا نہ کرے، دین حق اس تک پہنچ گیا، اس نے فوراً بغیر چوں چرا کیے اسلمت لرب العالمین کیا ہے، اور مشکلات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. پھر ایمان تو چھپائے رکھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ دین غیر محفوظ ہے یا ظلم کی انتہا ہو گئی. کیا انتہا ہوئی تھی؟ اس نے حکم دیا تھا فرعون نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی قتل کر دو. پہلے بیٹوں کو قتل کیا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا تھا، لیکن جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بولا تو پھر اس سے نہ رہا گیا، اور یہ اٹھا اور اس نے فوراً تعزروہ اور توقروہ کا معاملہ کیا. اپنے نبی کی حفاظت کی، ان کی مدد و تائید کے لیے ہمہ وقت اٹھ کھڑا ہوا. آج ہم دیکھیں ہمارے دین کا گلستان اجڑ رہا ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ دین کے اوپر باتیں کہی جاتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مذاقیہ کلمات کہے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. تو ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم بس کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعتیں تو پڑھتے ہیں، شاعریاں تو کرتے ہیں، خوب ریلیاں بھی نکالتے ہیں، کانفرنسز بھی منعقد کرتے ہیں، لیکن یہ محبت کا صحیح طریقہ ہرگز بھی نہیں ہے. محبت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آگے بڑھا جائے، آگے اٹھ کھڑا ہوا جائے، اور جہاں دیکھے کہ آپ ظلم اور زیادتی کے ساتھ دین
کا مذاق بنایا جا رہا ہے یا تشدد انتہا کو پہنچ گیا ہے، وہاں فوراً کلمہ حق پکارنے کے لیے اپنی جان، مال، عزت اور تمام چیزوں کی قربانی دے کے کس کو حفاظت کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ آدمی جو ہے، یہ مومن شخص بہت زیادہ بہادر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کسی قسم کی کمزوری نظر نہیں آ رہی، یہ بہت جری نظر آ رہا ہے۔ یہ کہاں سے اتنی ہمت آ رہی تھی اس کے اندر؟ کہاں سے آ رہی تھی؟ ایمان کی طاقت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ایمان کی طاقت، یہ ایمان ہی کی طاقت ہے جو انسان کو کیا دیتی ہے؟ اس کو بہادری دیتی ہے اور صبر اور استقامت سے جم جانے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ یہی صبر اور استقامت اس کے اندر نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اتنی استقامت ہے کہ اتنا لمبا خطبہ اس نے فرعون کے دربار میں سب کے سامنے دے دیا، اس کو ذرا بھی فکر نہ ہوئی کہ یہ اٹھیں گے اور میرا سر قلم کر دیں گے۔ اور آپ دیکھیں اس کے خطبے میں بہت جامع الفاظ موجود ہیں، اس نے ہر طرح سے بہت سے معاملات کیے ہیں۔ ایک تو اس نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی، اللہ کی صفات کاملہ کا بتایا، پھر اس کے اپنے نبی کا تعارف کروایا، پچھلے نبیوں کا تعارف کروا رہا ہے، ان لوگوں کی غلطیوں کا تعارف کروا رہا ہے، اللہ کے عذاب کا بتا رہا ہے، فکر آخرت کو مائل کر رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جوامع الکلم کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بہت ہی زبردست خطبے میں تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ اس کو آگاہ کیا اور پھر کلمہ حق پکارا۔ ایسی باتیں کون کر سکتا ہے؟ کس کو ایسی باتیں آتی ہیں؟ کون یہ ساری باتیں کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے نا جس کو دین کا فہم بھی ہو۔ دین کا فہم نہ ہو تو ہم کبھی بھی اٹھ کے کسی کے آگے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے۔ ساتھ ساتھ اخلاص ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس شخص کے اندر اخلاص نظر آ رہے ہیں، مخلصین اللہ الدین کا معاملہ ہے، اللہ کے لیے خالص کر کے یہ سارے کام کر رہا ہے اور دین کے لیے خالصتاً اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر مخلص شخص ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہی رویہ پسند ہے نا جس میں دوام ہوتا ہے، جو ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی کہ تھوڑے دن کر لیا اور تھوڑے دن چھوڑ دیا اور باقی دنوں میں کچھ اور کر لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تو اس نے جان کی پرواہ کیے بغیر کیا کیا ہے؟ کلمہ حق پکارتا رہا ہے کہ اگر مر بھی گیا تو کیا ہوا، مسلم کی حالت میں تو مروں گا، اللہ کے حضور بھی جاؤں گا تو مسلم کی حالت میں ہی جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی ثابت قدمی کے لیے دعائیں مانگا کریں، ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کر کے وہ کود پڑا، جب اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب وہ کود پڑا ہے آگے، تو پھر کیا ہوا؟ کیا وہ بچ گیا؟ کیا وہ بچ گیا؟ ان سب نے اس کو مار دیا، سب نے اس کو مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ وہ قتل ہوا یا شہید ہوا؟ شہید ہوا، ویری گڈ، وہ تو شہید ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے بچا لیا اس کو ساری بری باتوں سے جو بھی چالیں انہوں نے اس کے خلاف چلی تھی۔ کون سی چالیں چلی؟ انہوں نے تو چال چلی کہ اس کو مار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو بچا لیا۔ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ وہ دنیا سے تو چلا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری دنیا کی برائیوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے۔ دنیا سے جو چلے گئے آل فرعون بھی چلے گئے، لیکن فائدہ کس کو رہا؟ اسی کو رہا جس نے آگے بڑھ کر ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارا تھا۔ دنیا میں موت آ جائے اور اللہ کی راہ میں آ جائے، اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی اور ہے؟ اللہ نے کہا ساری برائیوں تکلیفوں سے میں نے دنیا کی اس کو آزاد کر کے بچا کے میں نے اس کو شہادت کے درجے میں فائز کر دیا اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ لیکن جو اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑے سمجھ رہے تھے، تکبر کر رہے تھے، جو نیکوں کو جھوٹا بنا رہے تھے، ساحر کذاب کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو برے عذاب میں گھیر لیا۔ النار، یہ وہ آگ ہے جہنم کی جس میں ان کو گھیر لیا گیا ہے۔ یعرضون علیہا، وہ تو اس کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں،
کب پیش کیے جاتے ہیں اس جہنم کی آگ کے اوپر؟ غدوا وعشیا، صبح کو بھی اور شام کو بھی جہنم کی آگ کے اوپر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، آل فرعون کو اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب میں داخل کر دیں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تو صبح و شام جہنم کی آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ان کو جہنم کے سخت ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بیسیکلی عذاب قبر کا جواز دیتی ہے۔ اب دیکھیے ابھی تو قیامت نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعرضون علیہا، یہ وہ اس نار کے اوپر یہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ابھی قیامت تو آئی نہیں، حساب کتاب تو ہوا نہیں، تو جہنم کی آگ کے اوپر یہ کیسے صبح شام پیش کیے جاتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ عذاب قبر ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ آگے ہی آ رہا ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن ان کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو بعد والا عذاب تو سخت ترین ہوگا، لیکن ابھی بھی ان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ میں داخل کیا گیا ہے۔ تو قرآن کے اندر کہیں بھی اس کے علاوہ اور مزید جگہوں پہ قبر کے عذاب کی ڈیٹیل کہیں نہیں آتی، اتنی ہی بات آتی ہے کہ ان کو صبح شام جہنم کے عذاب کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، فرعون کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ لیکن احادیث ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ جہنم کے یہ عذاب قبر کون کون سے ہوں گے، کیسے کیسے ہوں گے، کس کس انداز میں ہوں گے۔ اور ایک مرتبہ تو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم دیکھ لیتے، جو میں نے سنا ہے وہ تم سن لیتے، تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کی آوازیں سنوائی جاتی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں قبر کے اندر کیا کیا ہیپننگز ہونی ہے، کیا کیا معاملات ہونے ہیں، منکر نکیر آئیں گے، عذاب سوال جواب کا معاملہ ہوگا، پھر وہ جو کس طرح سے اندھے بہرے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے، وہ گرز ماریں گے، وہ چیخیں گے، وہ پکاریں گے۔ تو وہ اس طرح کی ساری احادیث اب عذاب قبر کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ تو گویا اس آیت کے اندر ہمیں خاص طور سے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی ان کو جو ہے وہ عذاب مل رہا ہے قبر کے اندر، لیکن جب قیامت آئے گی تو پھر تو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وہ سخت ترین عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اچھا جی، یہاں پر ایک اور بھی بات بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ آل فرعون، آل فرعون سارے کے سارے ساتھی جو ہیں وہ بھی داخل کر دیے جائیں گے۔ تو معاملہ تو یہ فرعون نے کیا تھا، تو ساتھی کیوں داخل کر دیے جائیں گے؟ بھئی یہ ساتھیوں کے ساتھ کیوں عذاب کا معاملہ ہوگا؟ تو اصل میں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جو قوم اور جو افراد جس شخص کی بھی اتباع کرتے ہیں، وہ قوم یا وہ افراد کسی شخص کی اگر اتباع کرتے ہیں تو ان کا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کی وہ اطاعت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح فرعون کی اطاعت کرنے والے تھے، اس کے خلاف اٹھتے نہیں تھے، کلمہ حق نہیں پکارتے تھے، تو گویا وہ غلط عمل کرنے والے کے ساتھی تھے اور اس کا ساتھ دے رہے تھے اس کے اس غلط عمل میں، اگر وہ اس کے خلاف اٹھ کے نہیں بول رہے تھے۔ تو اسی وجہ سے سارے کے سارے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اور بلکہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قیامت میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آگے آگے بھاگ رہا ہوگا اور سب اس کے پیچھے پیچھے جو ہے اس کو پتھر مار رہے ہوں گے، اور پتھر مارتے مارتے وہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور خود بھی جہنم رسید ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، گویا یہ آیت خصوصی طور پر ہمیں عذاب قبر کا جواز دیتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ آپ کہیں گے قرآن میں کہاں ہے کوئی ایسی آیت جی جس سے قبر کے عذاب کا پتہ چلتا ہے؟ تو یہ خاص طور سے وہ آیت ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ جھگڑیں گے آگ کے اندر، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، یعنی کہ آگ کے اندر جا کے سب یہ نہیں ہے کہ بس آگ کے اندر جائیں گے تو بس جل جائیں گے، نہیں، وہاں پہ جا کے جھگڑے بھی ہونے والے ہیں اصحاب نار کے اندر۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، وہ جو کمزور ہوں گے وہ بڑے بننے والے لوگوں سے کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا تم ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو؟ نصیبا من النار، کچھ ایک
आग سے بچانے کا کوئی فائدہ ہمیں بچا سکتے ہو, پہنچا سکتے ہو کہ تم ہمیں تھوڑی سی آگ کے عذاب سے, ہمیں آگ کی تکلیف سے تھوڑا سا بچا لو, کیا تم ہمیں ایسا کوئی فائدہ دے سکتے ہو؟ کون کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو کمزور تھے وہ بڑا بننے والوں کو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے, ہم تو تمہیں فالو کر کے چلتے تھے, ہم تو تمہیں مان کے چلتے تھے, تمہیں دیکھ دیکھ کے کاپی کرتے تھے, کیا تم ہمیں کچھ بتا سکتے ہو اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے؟ دنیا کا اصول بھی ایسے ہی ہے, ہر نیچے والا طبقہ اوپر والے طبقے کو دیکھ کے فالو کرتا ہے اور اس کو کاپی کر کے چلتا ہے, لیکن مجھے اور آپ کو اندھا دھند تقلید نہیں کرنی, ہمیں دیکھنی ہے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اور کس کو کاپی کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا انجام اسی طرح ہونے والا ہے جن کو دیکھ کے ہم فالو کر کے اور تقلید کر کے چل رہے ہیں. تو وہ جو بڑے بننے والے لوگ ہیں وہ کہیں گے قال الذین استکبروا, وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے, اب دنیا میں بہت نام رکھتے تھے, مرتبہ رکھتے تھے, عہدہ, اقتدار, طاقت رکھتے تھے, وہ کہیں گے انا کل فیہا, ہم سب کے سب یہاں پر ایک ہی حال میں ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد, اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے, اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے, ہم یہاں سب ایک ہی حال میں ہیں. تم چھوٹے تھے, ہم بڑے بنے ہوئے تھے, لیکن آج ہم سب کا حال ایک ہی ہے. وقال الذین فی النار, اور وہ لوگ جو دوزخ میں ہیں وہ کیا کہیں گے اور کس کو کہیں گے؟ لخزنتی جہنما, جہنم کے داروغوں کو کہیں گے ادعوا ربکم, اپنے رب کو پکارو, یخفف عنا, وہ ہلکا کر دے ہم سے, یوما من العذاب, ایک دن عذاب میں سے ایک دن کم کر دے. یعنی کہ جہنم کے داروغہ کو کہیں گے کہ اپنے رب کو پکار کے کہو کہ ہمارے عذاب میں سے ایک دن کم کر دے, صرف ایک دن کم کر دے. آپ دیکھیے ایک دن کی کمی مانگ رہے ہیں, جہنم کے داروغہ سے مانگ رہے ہیں, تو جہنم کے داروغہ آگے سے کہیں گے قالوا اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات, کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ مطلب ان کو اتنی حیرت ہوگی کہ اللہ کے نبیوں نے اپنی قوموں تک یہ پیغام پہنچا دیے, جہنم کے تذکرے بتا دیے, اللہ کے عذابوں سے متعارف کرا دیا, سب چیزیں بتا دیے, جہنم کی بیماریاں, جہنم کا کھانا, جہنم کا پانی, جہنم کے اندر کیا کیا ہو رہا ہوگا, ہر قسم کے عذاب سے جب متعارف کروا دیا, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم کے بارے میں اگر کوئی سن لے تو وہ پھر جہنم سے بچنے کے معاملات نہ کرے؟ وہ حیران ہو کے کہیں گے کہ تمہارے رسول تمہیں نشانیوں کے ساتھ آئے نہیں تھے, انہوں نے بتایا نہیں تھا. وہ کہیں گے یہ تو امپاسبل ہے کہ اگر کسی کو بتا دیا جائے جہنم کے بارے میں, وہ پھر بھی جہنم میں جانے کے لیے ضد کرے اور اپنے ایسے معاملات اختیار کرے کہ وہ جہنم رسید ہو جائے. وہ سب کہیں گے قالوا بلا, ہاں آئے تھے, ہمارے پاس آئے تھے رسول. اور وہ قرآن میں آتا ہے نا, سورہ ملک میں بھی آتا ہے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کاش ہم سن لیتے اور مان لیتے اور عقل کر لیتے تو آج ہم جہنم کے آگ میں جانے والوں میں شامل نہ ہوتے. تو اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہونا, لیکن وہ کہیں گے کہ ہاں بلا ہمارے پاس آئے تھے. قالوا, تو اب وہ جہنم کے داروغہ کہیں گے فدو, پھر بلاؤ اپنے شریکوں کو, بلاؤ پھر ان کو خود ہی پکارو, تم پکارو. دنیا میں تم اپنے شریکوں کو پکارتے تھے اپنے سارے معاملات کے لیے, تم کبھی اپنے نفس کی مان لیتے تھے, کبھی اپنے معاشرے کے رسوم و رواج کو مان لیتے تھے, کبھی تم اپنے ایلیٹ طبقے کی اور اپنے ماڈرنس کی مان لیتے تھے, کبھی تم جو ہے وہ اپنے برادری کی باتوں کو مان لیتے تھے, کبھی تم ویسٹ کی تقلید کر کے چلتے تھے. بلاؤ پھر تم خود ہی پکارو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, لیکن کافروں کی دعا اس دن صرف اور صرف اکارت ہی جانے والی ہے, صرف اور صرف غارت ہی ہونے والی ہے. انا لننصر رسولنا, بے شک ہم البتہ ضرور مدد کریں گے, کس کی؟ اپنے رسولوں کی. اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارا بھیجا ہوا رسول ہو اور اتنی تکلیف سے گزر رہا ہو, اتنی مشکلات سہ رہا ہو, تو ہم اس کو چھوڑ دیں. نہیں, مدد کا وعدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ انا لننصر رسولنا, اور والذین آمنوا, اور ان کی بھی مدد کریں گے, رسولوں کی بھی اور ان لوگوں کی بھی جو رسول کے ساتھ ایمان لے کر آ گئے ہیں. فی الحیات دنیا کی زندگی میں, وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اور اس دن بھی مدد
مدد کریں گے جس دن یوم الاشہاد ہوگا، گواہ قائم ہو جائیں گے، وہاں پر شہادت دینے والے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن بھی ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی، اور دنیا میں بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں ایمان لانے والوں کی مدد کا ذمہ لیا ہے۔ یہاں پر کس کی مدد ہے؟ دو لوگوں کی مدد کا ذمہ، ایک رسولوں کی اور ایک ایمان لانے والوں کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ لیا ہے، 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ۔ ایک وہ ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے جو بھی دین کے راستے پہ چل رہا ہے وہ مجاہد ہی ہے نا، جو دین کے راستے پہ کنٹینیوسلی اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے، اور ہر معاملے میں اپنا جہاد بالقلم، جہاد بالسیف، جہاد بالزبان، ہر طرح سے جہاد ہے نا اس کے اندر۔ تو ہر طرح سے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کے لیے اللہ نے مدد کا ذمہ لیا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ آزادی کے لیے اپنے مالک سے مکاتبت کرنے والی لونڈی یا غلام، اس کے لیے بھی اللہ نے اس کی مدد کا ذمہ لیا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے جو نکاح کی استطاعت نہ ہونے کے باوجود نکاح کرنے کی خواہش رکھنے والا ہوتا ہے، اسے اس لیے کہ وہ بدکاری سے بچنا چاہتا ہے، یعنی بدکاری سے بچنے والا نوجوان جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتا لیکن بدکاری سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کا بھی ذمہ لے لیا ہے۔ 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہے اور ان کا بدترین ٹھکانہ بھی ان کے حصے میں آنے والا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اپنی لعنت سے محفوظ فرما لے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور البتہ یقیناً دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب کا، یعنی سارے کے سارے معاملات ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی، ایمان لانے والوں کی مدد کی، ان کو وہاں سے نکالا بنی اسرائیل کے غضب سے اور ان کو جا کے صحرائے نمائے سینا میں آباد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو الکتاب یعنی تورات عطا فرما دی۔ یہ اللہ کی مدد تھی نا، اللہ نے اپنا وعدہ کیا ہے تو پھر مدد بھی وہ کرتا ہے۔ یہ تورات کیسی تھی؟ ہدی و ذکر لأولی الالباب، یہ ہدایت بھی تھی اور ایک نصیحت بھی تھی ایمان لانے والوں کے لیے جو عقل دانش رکھتے ہیں، یعنی سیانے سمجھدار لوگوں کے لیے یہ ہدایت اور نصیحت تھی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کیا کیجئے؟ گویا یہ وہ طریقہ ہے جو بتایا جا رہا ہے آگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ اور باقی رہتی دنیا کے ایمان لانے والے لوگوں کو جب وہ اتنے زیادہ انتہا زیادہ ظلم و زیادتیاں، عقوبت اور ٹارچرز اور پرسیکیوشنز کا شکار ہو رہے ہیں اور دین کو دبایا جا رہا ہے، دین کو ستایا جا رہا ہے، دین کے گلستان کو اجاڑا جا رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے مشکلات آ چکی ہیں، تو کرنا کیا ہے؟ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ بھی بتا دیا، تسلیاں بھی دلا دی۔ اب 4 نکاتی ایجنڈا دیا جا رہا ہے، 4 نکاتی نسخہ دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے حوالے سے کہ فاصبر، سب سے پہلے کیا کریں؟ آپ صبر کیجئے، صبر سے جمے رہیے، ڈٹے رہیے، جو کام آپ نے ذمہ اٹھایا ہے اس پہ جم جائیے۔ آپ کا کام غلط نہیں ہے، آپ کا کام صحیح ہے، صحیح راستے میں چل رہے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ نے یہ وعدہ دکھا دیا ہے، سکھا دیا اور بتا دیا ان کے واقعے کے ساتھ کہ اللہ کی مدد تب بھی آئی تھی، آج آگے بھی آ کے رہے گی۔ آپ فکر نہیں ہو، آپ پریشان نہ ہونا۔ مورننگ مومنوں کو بھی کہہ دیا گیا کہ یو ٹرن لے کر اپنے ہمت جواب مت چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ جب ہمت تمہاری جواب نہ دے جائے، ہمتوں کو مت چھوڑنا، یہ نہ ہو کہ تم یو ٹرن لے لو، صبر سے جمے رہو، ڈٹے رہو، استقامت دکھاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات ہے کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے پکا وعدہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو 2 کام، پہلا کام کیا کرو؟ صبر سے جمے رہو، اپنے آپ کو گھبراہٹ، پریشانی، ٹینشن، سراسیمگی سے
جو ہے میں مت پڑاؤ، اپنے آپ کو جمائے رکھو، ڈٹے رہو جو کام کر رہے ہو، اور ساتھ ساتھ توکل کرو اللہ کی راہ، اللہ کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا ہے مدد کا تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو لا کے چھوڑے گا۔ دو کام تو یہ بتائے گئے ساتھ، دیکھیں صبر اور توکل یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جب توکل انسان کا اسٹرانگ ہوتا ہے تبھی اس کو لیے صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو گویا بتا دیا گیا توکل اللہ پہ پورا رکھو اور صبر سے جمے رہو، تو صبر ہوگا تو توکل آئے گا، اور توکل ہوگا تو صبر آئے گا۔ تیسرا کام دیا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اپنے اپنے گناہوں پہ استغفار کرو، بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ استغفار کرنا، استغفار کیوں کہا جا رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ تمہارے لیے بنا دے گا، اور تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں پہ بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کرے گا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح کرو۔ کب کب کرو؟ بالعشی والابکار، صبح بھی کرو اور شام کو بھی کرو، تو عشاء کے وقت اور شام صبح بھی، دو ٹائم پہ اللہ کی تسبیح، یعنی صبح شام کے اذکار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر کر دو، کیونکہ ذکر الہی کا نسخہ اللہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ بذکر الہی تطمئن القلوب۔ تمہیں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، دل تمہارے بے چین ہیں، تم مشکلات کا شکار ہو، تو تمہیں کیسے سکون ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے۔ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے منور کرو، تسبیحات اس پہ جاری رکھو، صبح شام کے اذکار پڑھا کرو، اور صبح شام کے اذکار ہی نہیں بلکہ سارا دن اللہ تعالیٰ کو صبح سے شام تک جو ہے اللہ کو یاد رکھا کرو۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑے کرتے رہتے ہیں، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے دلوں میں صرف اور صرف کبر بھرا ہوتا ہے، تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تکبر اللہ کے آیات کے اندر جھگڑا کرواتی ہے۔ تکبر انسان کے اندر ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر نکتہ چینیاں کرتا ہے، منہ شکافیاں ڈھونڈتا ہے اور بہت سارے معاملات کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی آیات کے کو ٹھیک نہیں شمار کر رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ہم ببالغیہ، نہیں ہے وہ پہنچنے والے اس کو، بس جس کا وہ گھمنڈ کرتے ہیں نا، جس تکبر میں وہ مبتلا ہے وہ اس تکبر میں پہنچ نہیں سکتے، اس وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ اب تم کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تم جو صبح شام کے اذکار کرو گے، صبح شام کی پناہ کی دعائیں مانگو گے، تو پھر صبح شام کے اذکار میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا رکھا ہے؟ معوذتین رکھی ہے، آیت الکرسی رکھی ہے، سید الاستغفار رکھا ہے، اور بے انتہا خوبصورت آیات رکھی ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ میں ہر مخلوق کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ پھر کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، یعنی کہ کوئی چیز مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتی جو نہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، کیونکہ اللہ علم والا ہے، اللہ سننے والا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے انہ هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو گویا یہ چار نکاتی طریقہ بتا دیا گیا کرنے والے کام کیا ہیں۔ صبح شام کے اذکار کو پکڑ لو، استغفار کو لازم رکھو، اور اللہ پہ توکل کرو، اور صبر سے اپنے کاموں پر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا تھا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیں گے اور کتاب کا وارث بھی بنائیں گے۔ جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، البتہ آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا اکبر من خلق الناس، زیادہ بڑا کام ہے انسانوں کو بنانے سے یا پیدا کرنے سے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ وَلَلْمُسِيءُ، اور وہ جو برا عمل کرتا ہے، برائی کرنے والا ہے، وہ بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ بھائی جس طرح اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، اس طرح نیک عمل کرنے والا اور برے عمل کرنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتا۔
قلیلا ما تتذکرون، تھوڑے ہو جو تم نصیحت پکڑتے ہو. اتنی صاف ستھری اللہ نے واضح بات تم کو بتا دی ہے. جب جس طرح تمہاری تخلیق تو میرے لیے کوئی کام ہی نہیں تھا، جو زمین اور آسمان جو میں نے بنائے وہ زیادہ بڑی مشکل چیز تھی بنانا، اور جس طرح سے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، اس طرح سے نیک عمل کرنے والا اور برا عمل کرنے والا بھی برابر نہیں. تم کیسے ہر ایک کو ایک ہی ترازو میں رکھ کے تولنا شروع ہو جاتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس بات کا دھیان رکھو قیامت کے دن اللہ نے ایک ایک کو الگ الگ چھانٹ کے الگ الگ کر لینا ہے. نمازی بے نمازی الگ ہوں گے، جو سچ بولنے والا اور جھوٹ بولنے والا الگ ہوگا، جو غیبت کرنے والا ہے یا وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ الگ ہوگا، جو اپنی زبانوں کو کنٹرول کر کے چلتے تھے اور جو کھلے عام جو ہر ایک کے دل چیر چیر کے بولا کرتے تھے وہ الگ کھڑے ہوں گے. ہر کوئی بے نمازی فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو چھان کے الگ کر دینا ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے برا عمل کرنے والا اور نیک عمل کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے. اگر نیک عمل کر کے چلو گے پھر ہی تمہارے ساتھ وہاں اچھا ماجرا ہوگا، اور اگر برے عمل کر کے کہو گے کہ مجھے بھی نیکی ہو، میں نیک اعمال کرنے والوں میں شمار کر کے قیامت کے دن اٹھا کھڑا کیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ فرماتا ہے قلیلا ما تتذکرون، تھوڑے ہو جو اس سے نصیحت پکڑتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت کی گھڑی البتہ ضرور آ کے رہے گی، وہ آنے والی ہے. لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ وہ ایمان نہیں لاتے، وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہے کہ قیامت آ کے رہے گی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تم پکارو تو صحیح مجھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بندے کو اپنی طرف مخاطب کر رہے ہیں، اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، اپنی طرف مائل کر رہے ہیں اور ایک حکم دے رہے ہیں. وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے کیا کرو، ادعونی، مجھے پکارو. تو گویا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایک حکم دے دیا، اور حکم دینے کے بعد پھر وعدہ فرما دیا استجب لکم، میں تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو جواب ضرور دوں گا، میں ضرور تمہاری پکار کا جواب دوں گا. مانگو تو صحیح، مجھے پکار کر دیکھو تو صحیح، میں تمہاری پکار کا جواب ضرور دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مجھے اور آپ کو بے انتہا جگہوں پر اپنے سے مخاطب ہونے کا انداز اور طریقہ بھی سکھایا ہے، اور مخاطب ہونے کا حکم بھی دیا ہے. اور یہ بھی آتا ہے، یہاں تو آ رہا ہے نا ادعونی، مجھے پکارو، مجھے پکارا کرو، مجھے پکارا کرو، اور میں تمہاری پکار کا چھوڑوں گا نہیں، جواب دوں گا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور وعدہ الست لیا، اور وعدہ الست لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان، یعنی رب کی پہچان ہر انسان کے دل اور فطرت میں ڈال دی. جب بھی بچہ پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. اور انسان جب پریشان ہوتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے. مخلوق پریشان ہو کے خالق کی طرف پلٹتی ہے. تو گویا یہ ایک اصول ہے کہ مخلوق پریشان ہو کے خالق کی طرف پلٹتی ہے. تو جب انسان اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، رب کی طرف دوڑتا ہے، اور رب فرماتا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو گے تو میں تمہیں تمہاری پکار کا جواب ضرور دوں گا. مائیں تو کبھی کبھار سنتی بھی نہیں، اور کبھی کبھار ایک بچہ بار بار پکارتا رہے، چیختا رہے تو ماں چڑ کر کہتی ہے اچھا بس کرو، بس ٹھیک ہے، کہہ دیا، بس سن لیا. مائیں تنگ بھی پڑ جاتی ہیں. اور وہ رب ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں پکارے گا، نہیں مانگے گا، میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا. رب وہ رب ہے جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ روٹھ جاتا ہے. صبح کے 4 بجے 3 بجے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر بچہ اٹھ کے رونا شروع ہو جائے اور پکارے، اور ماں جو ہے حتی الامکان کوشش کرتی ہے کہ اپنے بچے کی مشکل کو حل کر دے اور تکلیف کو دور کر دے، چاہے اس کو اپنی نیند کو توڑنا پڑے، چھوڑنا پڑے، اس کو اپنی قربانیاں دینی پڑے، لیکن وہ اپنے بچے کو سکون پہنچانے کے لیے کوشش کرتی ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے وہ بھی چڑ جاتی ہے. لیکن اس کا جو ہمارا رب ہے وہ اس وقت ہمیں
ہمیں کہتا ہے مجھے اس وقت خاص طور سے پکارو جب ساری دنیا سو رہی ہو، جب مائیں بھی اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ وہ بھی سویا رہے اور میں بھی سوئی رہوں، اس وقت اگر میرے پاس آ کے مجھے پکارو گے تو وہ تو پہلے آسمان پر آتا ہے اور اپنے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کہ حل من سائل فأوتي له، کوئی ہے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، میں اس کو دے دوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 3 دفعہ اس طرح پکار لگاتا ہے، لیکن بخشنے کے لیے تیار ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، ہماری مشکلات کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوئے پڑے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا رحیم، اتنا رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پکارا کرو۔ آپ دیکھیں، ہم ضرورت کے تحت ہم کسی سے مانگتے ہیں، گھر میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اپنی بہن سے کسی چیز کچھ مانگنا ہوتا ہے تو ہم اس سے مانگ لیتے ہیں، ہمیں اپنے پڑوسیوں سے کچھ مانگنا ہوتا ہے ہم مانگ لیتے ہیں، ہمیں اپنی دوستوں سے مانگنا ہوتا ہے ہم مانگ لیتے ہیں نا۔ کبھی ہوتا ہے کہ کوئی دے دیتا ہے، کبھی ہوتا ہے کوئی نہیں دیتا، لیکن ہم مانگ لیتے ہیں اس سے آرام سے۔ لیکن ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک خاص طریقہ، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک خاص انداز ہے، خاص طریقہ، اس کو دعا کہتے ہیں، اور اس دعا کے انداز اور سلیقے کو سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ عام انداز اور طریقہ نہیں کہ ہم جس طرح ہم عام لوگوں سے مانگ لیتے ہیں تو ہمیں مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ٹھیک ہے، نہیں، اللہ سے جب مانگا جائے گا تو اس کو دعا کہتے ہیں، اور دعا مانگنے کا ایک خاص انداز، ادب اور سلیقہ ہے، اور اسی انداز میں مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی، مجھے پکارو گے استجب لکم، میں تمہاری پکار ضرور سنوں گا، میں جواب دوں گا۔ مانگو تو صحیح، پکارو تو صحیح، اس طرح جیسے میں نے تمہیں ایک انداز طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ غنی ہے، وہ تعریف کیا گیا ہے، اتنا بزرگ ہے، وہ تعریف اسی کے قابل ہے، وہی تعریف کے قابل ہے۔ واللہ غنی، اللہ غنی ہے، تم کیا ہو؟ تم تو محتاج ہو، تم تو فقیر ہو، تم تو، اور ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ فقیر غنی کے پاس جاتا ہے مانگنے کے لیے۔ فقیر آتا ہے نا غنی کو دیکھ کے، اس کا بڑا گھر ہے، بڑا دروازہ ہے، تو آگے سنا لگاتا ہے، اونچی پکار لگاتا ہے، جتنا بڑا دروازہ اتنی اونچی پکار لگاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ ہمیشہ فقیر آتا ہے غنی کے پاس پکار لگانے کے لیے، غنی تو نہیں جاتا دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب محتاج ہو، فقیر ہو، غنی ہو۔ انسان اپنی استطاعت کے مطابق مانگتا ہے، وہ رب اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے۔ حاتم طائی سے کسی نے نہ کہا کہ مجھے 5 دینار دے دیں، تو حاتم طائی نے اس کو 500 دینار دے دیے۔ کسی ساتھی کوئی شخص تھا، اس نے کہا اس نے تو آپ سے 5 دینار مانگے تھے، آپ نے اس کو 500 دینار کیوں دے دیے؟ تو حاتم طائی نے کہا اس نے اپنی استطاعت کے مطابق مانگے تھے، میں نے اپنی شان کے مطابق اس کو دیے۔ تو جتنا بڑا بادشاہ ہے وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم اپنے انداز سے مانگتے ہیں، جس خوبصورتی سے مانگیں گے، جس شان سے مانگیں گے، اس سے بہترین شان کریمی سے وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا مانگنے والے کا دامن چھوٹا ہوتا ہے، لیکن دینے والے کی دین بہت بڑی ہے۔ جتنی محنت ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ آپ کی کوشش ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر مجھے عطا فرمائیں گے۔ دل کھول کر مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اسی لیے دل کھول کر مانگے، پورے طریقے سے مانگے، جو طریقہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے اس طریقے سے مانگا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہ فرمائے۔ یہاں وعدہ کر لیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کا جواب ضرور دوں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے، اتنا رحیم، اتنا رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ چاہتا ہے کہ اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ کتنی چیزیں، اتنا کچھ اللہ نے، اتنا محسن رب، اس نے مجھے اور آپ کو کتنا کچھ عطا کیا۔ اس نے مجھے اور آپ کو
صحت دی، مال دیا، اللہ نے ہمیں علم دیا، اللہ نے توانائی دی، اللہ نے محبت کرنے والے رشتے دیے، اللہ نے گھر بار دیے، اللہ نے کاروبار دیے، اللہ تعالیٰ نے وسائل زندگی عطا فرمائی، سواریاں دی، اللہ نے بہترین جگہ عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھا، اعضاء اچھی طرح سے دیے، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، ہضم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ سب کچھ نہیں مانگا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بخود عطا فرمایا، دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں وہ بھی دیا جو تم نے مانگا۔ اب ہم جو مانگتے ہیں وہ بھی مل جاتا ہے، اور جو نہیں مانگا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا دیتا ہے۔ ہم روز مانگتے تو نہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر آج اتنا رہے، ہم کہتے تو نہیں کہ ہماری سانس اتنی مرتبہ چلے، ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے تو نہیں کہ یوریا اتنا ہونا چاہیے، آج میرے بلڈ میں کریٹینین لیول اتنے ہونے چاہیے۔ ہم کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگتے نہیں مانگتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں دیا جاتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے میرا فضل مانگا جائے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اور میں کہتی ہوں کیوں نہ مانگے؟ کون ہے جس کو آج دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ کون ہے آج جس کو حاجت نہیں ہے؟ کون ہے جس کو آج صحت نہیں چاہیے؟ کون ہے جو جس کو عافیت نہیں چاہیے؟ سب سے بہترین دعاؤں میں سے جو دعا اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے، حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے اس کی عافیت مانگی جائے، اللہ سے اس کی عافیت، اللہ اپنی عافیت میں بھر لے تو ہر چیز آسان ہو گئی۔ اللہ سے اس کی رحمت مانگے، عافیت مانگے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی عافیت میں بھر لے۔ یہ بہترین دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کی ساری نعمتوں کو، تخلیق کو میری اور آپ کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ اللہ نے سب کچھ، سورج، چاند، ہوا، بادل، بارش، یہ زمین، اللہ نے سب چیزیں میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دی۔ فرمایا مسخرات بامرہ، اللہ نے سب کچھ اپنے امر سے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، اللہ ہی کی تخلیق ہے اور اسی کا امر اور فیصلہ چلتا ہے۔ جب اللہ ہی کا سب کچھ چلتا ہے تو پھر ہمیں مانگنا کس سے ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں گے تو کہنا فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں ان سے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا اس کو جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَعَلَّهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان کو چاہیے کہ وہ مجھے بھی جواب دیں، میری پکار پہ جواب دیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں، شاید کہ ان کو پھر رشد اور ہدایت نصیب ہو جائے۔ دعا مانگنے کی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی، اتنی فضیلت اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، موت کو تقدیر نہیں بدلتی مگر دعا کے ساتھ، مطلب دعائیں انسان کی تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا نجات دیتی ہے اس آفت سے جو اتر چکی ہے اور اس آفت سے بھی جو ابھی نہیں اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ، بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، اور مصائب اور حوادث کا دفاع کرو تضرع اور عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کے ساتھ کی ہوئی دعا کے ساتھ کیا کرو؟ اپنی بیماریوں اور مصائب اور حوادث کا دفاع کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے حیران ہوتے ہیں دو موقعوں پر، اور دو موقع کون سے ہیں کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دعا نہیں دیتے۔ کون سی دعا ہے؟ السلام علیکم کی دعا۔ اور پھر وہ جب ہاتھ ملاتے ہیں تو مصافحہ کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی اور تمہیں بھی بخش دے، ہمیں بخش دے۔ تو یہ کہ اگر بغیر دعا کے دو مومن ملے اور جدا ہو جائے تو فرشتے حیران ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور وقت فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا نہیں مانگتا تو اور ایسے اٹھ جاتا ہے تو فرشتے بہت حیران ہوتے ہیں کہ اس نے اتنی اچھی نماز پڑھی اور اس نے دعا ہی نہیں مانگی۔ تو فرشتے حیران ہوتے ہیں، لہٰذا دعا مانگی جائے۔ دعا کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادات کا مغز ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، وہ تو ہے ہی عبادت، دعا سارے کی ساری عبادت ہی ہے۔ اب دیکھیے نماز میں کیا ہوتا ہے، اذان سے لے کے شروع کریں، اذان کے کلمات پکارے جاتے ہیں تو ہر کلمے کے بعد جب پکارا جائے تو اذان کے فوراً بعد
دعا مانگی جاتی ہے، اور پھر وسیلے کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اذان سے اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبولیت کے درجے پہ پہنچتی ہے، حدیث بتاتی ہے ہمیں۔ اس کے علاوہ نماز جب شروع ہوتی ہے تو نماز میں سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ دعا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، نماز پوری کی پوری دعا، اس کے یہ قیام کے بعد رکوع میں دعائیں، پھر اس کے بعد سجدے میں دعائیں، پھر اس کے بعد تشہد میں دعائیں، کتنی دعائیں، پھر سلام پھیرنے سے پہلے دعائیں، ہر وقت، پھر نماز کے بعد بھی دعائیں، پھر نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں دعائیں، اتنی دعائیں، نماز تو ہے ہی دعا ساری۔ پھر اس کے علاوہ آپ حج کو دیکھ لیں، حج میں کیا ہے؟ حج میں بھی ہر وقت دعا، مینا میں دعا، عرفات میں دعا، وقوف عرفہ کی دعائیں، پھر اس کے بعد مزدلفہ میں دعائیں، وقوف مزدلفہ کی دعائیں، پھر رمی جمعرات کے بعد دعائیں، پھر طواف وداع کے بعد طواف زیارہ میں دعائیں، پھر اس کے بعد طواف وداع میں دعائیں، مطلب دعا سارا وقت دعا ہی دعا۔ حج بھی پوری کی پوری دعا، نماز بھی پوری کی پوری دعا۔ روزوں میں کیا ہے؟ روزوں میں تو سارا دن روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خصوصی طور پہ سحری میں، افطاری کے وقت میں دعائیں، دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ ہمارا دین ہمیں دعائیں سکھاتا ہے، اور بار بار دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہے۔ اور دعا نہ مانگنا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے۔ عبادت مفسرین کہتے ہیں عبادت سے مراد یہاں پہ ہے دعا۔ جو لوگ دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ تکبر کر رہے ہیں۔ تو گویا دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ان کو جہنم کے اندر ذلیل و خوار کر کے داخل کر دیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ نے طریقہ اور نتیجہ بتا دیا ہے، انجام سکھا دیا ہے اور بتا دیا ہے۔ دعا نہ مانگنے والے جو ہیں وہ بیسیکلی تکبر کی مارے ہیں، تکبر ان کے اندر بھرا پڑا ہے، لہٰذا دعا مانگنی بھی ہے، کثرت سے مانگنی ہے، اس تکبر کو نکالنا ہے اپنے اندر سے، اور دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے۔ بھائی جب نبی سیکھ رہے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں سیکھیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، امامت کے درجے پہ پہنچائے گئے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ارینا مناسکنا، اے اللہ تو ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، کہہ رہے ہیں نا۔ اور پھر اللہ سے کہتے ہیں وتوب علینا، اور پھر آگے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے یہ خدمت قبول بھی کر لے، یعنی کرنے کے بعد اب غرہ بھی کوئی نہیں، کہہ رہے ہیں کہ خدمت بھی قبول فرما لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی نماز کے بعد کی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ مجھے ذکر کے اور شکر کے اور بہترین عبادت کے طریقے سکھا دے۔ تو گویا مجھے اور آپ کو اس طریقے کو سیکھنا ضروری ہے، مجھے اور آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا ہے۔ جب یہ ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بہترین ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے، میری اچھی طرح سے یہ بات یاد رکھیے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ دعائیں مانگی جاتی ہیں، پڑھی نہیں جاتی۔ تو جب دعا مانگنی ہے ہم نے تو پھر پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کرنا ہے اس کے لیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک برتن میں اگر ہم نے کچھ ڈالنا ہو کھانے کے لیے تو ہم کیا گندے برتن میں ڈالتے ہیں؟ نہیں نا، ہم اس کو صاف کرتے ہیں، ہم اس کو دھوتے ہیں۔ تو جو آج ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے جو دلوں کے برتن، ہمارے نفوس جو اتنے گندے ہو گئے، ان کو صاف کرنا ہے، ان کو دھونا ہے۔ کیسے صاف ہوں گے؟ استغفار کی کثرت سے، استغفار کی کثرت سے۔ سید الاستغفار کو لازم پکڑیں، جو صبح شام کی دعاؤں میں سید الاستغفار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو گویا سب سے پہلے اپنے نفوس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ پھر کچھ اور معاملات ہیں، جیسے ہم مانگنے جا رہے ہیں تو سب سے 2 چیزیں، زبان کی حفاظت اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرنی ضروری ہے، کیونکہ رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا، آپ نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا تھا کہ بعض آدمی اپنے سفر، لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور اپنی حیا جیسے فقیرانہ سے بنا لیتے ہیں، بکھرے پڑا گندا بال ہے، مٹی سے اٹا پڑا جسم ہے اس کا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں یا الہی یا الہی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟
یعنی حاجی کا نقشہ پیش کیا گیا اور پھر کہا کہ وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار اور اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وہ جو لباس اس نے پہنا ہے وہ حرام، اور وہ جو گوشت جس پہ وہ بڑھ کے جوان ہوا ہے وہ بھی حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ تو گویا اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے ضروری ہے کہ ہمارا رزق حلال ہونا چاہیے. حرام رزق کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی جب میں اللہ کو پکاروں میری دعا قبول ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنا رزق حلال کر لو. تو وہ حلال رزق کھانے والے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہی قبول فرمائیں گے. ایک اور طریقہ دعا مانگنے کے حوالے سے ہمیں اپنی ظاہریت پہ بھی فوکس کرنا پڑتا ہے. ظاہری طور پہ اپنا ایک حلیہ یا اپنا ایک انداز ایسا بنانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری پکار کو سنے. جیسے کہ ایک فقیر ہوتا ہے، وہ آتا ہے ہم سے، اگر وہ بہت اچھے ویل ڈریس سوٹیڈ بوٹیڈ آ جائے ہمارے پاس اور آ کے ہم سے مانگے گا تو ہم اس کو دے دیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ ہم کبھی بھی نہیں سمجھیں گے یہ فقیر ہے. ہم کہیں گے اس کا تو حلیہ دیکھو اتنا اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، بالکل جاؤ جا کے جاب کرو، تم کسی کام کر جاؤ. اب جب فقیر ہوتا ہے اس کے حلیے سے ہی پتا چلتا ہے نا کہ وہ فقیر ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ دعا مانگ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اگر رونا نہیں آتا تو کم سے کم شکل ہی ایسی بنا لیا کرو. اللہ تعالیٰ کو ہماری شکلوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو دکھانا ہے، ہم نے اس کو بتانا ہے. وہ تو علیم بذات الصدور ہے. سروا قولکم او اجہروا بہ، اونچی آواز میں بولو گے یا ہلکی آواز، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے سینوں کے راز جانتا ہے. لیکن ہم نے اپنی عاجزی کو شو کرنا ہے، ہم نے اس کو بتانا ہے، ہم نے اس کو دکھانا ہے. اور فقیر بھی جو نا بڑی چن چن کے الفاظ بولتا ہے، تو پھر ہمیں بھی کچھ ایسے الفاظ بولنے جس سے اس کی رحمت جوش میں آئے، جس سے وہ دینے والا بن جائے. ہے تو وہ دینے والا، لیکن اس کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی کرنی ضروری ہے. انشاءاللہ پھر دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنی اخلاص، کتنی رغبت، کتنے شوق سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اس کا اور رب کا تعلق پتہ چلتا ہے. اب دیکھیے دعا میں کیا ہوتا ہے، دعا میں یہی تو ہوتا ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو وہ کیا دکھا رہا ہوتا ہے؟ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بہت عاجز، میں بہت فقیر، تو بہت غنی، تو بڑا داتا، تو حاکم، میں فقیر، ہے نا. وہ یہی دکھا رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری صفات، قدرت کاملہ، اختیارات سے وہ جانتا ہے اور اس کا تذکرہ کر کے اس کو بتاتا ہے. بالکل ایسے جیسے کہ ہم کسی سے کہیں ہمیں پیسے چاہیے اپنے ہسبینڈ سے، تو ہم اپنے ہسبینڈ کو کہتے ہیں آپ تو اتنے اچھے، آپ اتنے سخی ہیں، آپ اتنے قائد ہیں، آپ تو کبھی بھی منع نہیں کرتے، آپ نے تو فلاں کو بھی کیا، آپ نے تو فلاں کو بھی کیا، اگر آپ مجھے یہ تھوڑے سے پیسے دے دیں گے تو کو فرق تو نہیں پڑے گا. تو وہ کہیں گے یار اتنی میری تعریفیں کر رہی ہے، چلو میں دے دیتا ہوں اس کو پیسہ. ایسا ہوتا ہے نا. تو ہم نے جب کسی سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ہی اچھی لگتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعا کو فوراً پھر قبول فرماتے ہیں. اب دیکھیے قرآن ہمیں کچھ ظاہری آداب بتاتا ہے، کچھ باطنی آداب بتاتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو کچھ موٹی موٹی باتیں بتائی جو حدیث کے حوالے سے ہمیں نچوڑ پتہ چلتا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز جو اس قرآن کی آیت میں آ رہی ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو. ٹھیک ہے، یعنی کس کو پکارنا ہے؟ دعا مانگنے میں سب سے پہلے ادعونی، صرف مجھے پکارو. تو دعا مانگنے کا پہلا ادب اور طریقہ کیا ہے جو ہمیں قرآن سے مختلف آیات سے، سورہ اعراف کی آیات میں اللہ نے ظاہری آداب بھی بتائے، باطنی آداب بھی بتائے. ظاہری آداب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے. یعنی یہ وہ ظاہری آداب ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے. اور پکارنا کس کو ہے؟ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو. یہاں بھی کہا جا رہا ہے ادعونی، مجھے پکارو. رب وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. تو گویا اگر پکارا جائے گا تو کس کو پکارا جائے گا؟ کسی اللہ کو پکارا جائے گا.
کسی پیر فقیر کو نہیں پکارا جائے گا، کسی اولیاء کرام کو نہیں پکارا جائے گا، کسی داتا کو نہیں پکارا جائے گا، کسی قبروں پہ جا کے نہیں پکارا جائے گا، کسی مزاروں پہ جا کے نہیں پکارا جائے گا، کسی کے واسطے دے دے کر نہیں پکارا جائے گا۔ کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ سورہ رعد میں آتا ہے لہو دعوت الحق، کیونکہ اسی کو پکارنا حق ہے، اللہ ہی کو پکارنا حق ہے۔ اللہ نے مثال دی اور یہ کہا کہ وہ ذاتیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی۔ ان کو پکارنا بالکل ایسا ہے جیسے پیاسا ہاتھ پھیلا کر پانی کو کہے کہ میرے منہ تک پہنچ جا۔ لیکن کافروں کی دعائیں کچھ نہیں ہے مگر ایک تیر بے ہدف، ٹھیک ہے نا۔ اور سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے جو کہ قیامت تک ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی بلکہ ان کی دعاؤں سے ہی غافل ہے۔ تو پھر پکاریں تو کس کو پکاریں؟ جو غافل ہے ان کو پکاریں یا اس کو پکاریں جس کو پکارنا حق ہے؟ جس کو پکارنا حق ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جائے گی، یا داتا نہیں کہا جائے گا، یا غوث اعظم نہیں کہا جائے گا، یا غوث ثقلین نہیں کہا جائے گا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یا حسین بھی نہیں کہا جائے گا، یا علی مشکل کشا بھی نہیں کہا جائے گا۔ اور تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یا محمد بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ کیا ہے؟ یہ بھی نہیں پکارا جائے گا، یہ بھی شرک اکبر ہی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا اللہ کی ذات صفات اختیارات میں دوسرے کو شریک کرنے کے مترادف ہے، یہ شرک اکبر کے زمرے میں آنے والی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں بدو جھولی میری یا محمد سنائیں، بھائی جی وہ سنائیں ہیں، پھر وہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، یہ والی جو پوری ہے اس میں بھی شرک بھرا ہوا ہے۔ ہرگز بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ کیا خبر کہ ہم یہ باتیں کر کے اپنے ہی گناہوں کا وبال اپنے سر لے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طریقے سے اللہ مخلصین اللہ الدین کرنے کی کوشش کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں آتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کو پکارو دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ کس کے لیے خالص کر کے پکارنا ہے؟ اللہ کے لیے خالص کر، اللہ ہی کو پکارنا ہے اور خالصتاً اسی کو پکارنا ہے اور کسی کو بھی نہیں پکارنا۔ تو اب ظاہری آداب میں سب سے پہلے کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو پکارا جائے گا، اور پھر کس کا؟ کس طرح؟ تضرعاً و خفیہ، تضرع سے، عاجزی سے، انکساری سے، گڑ گڑاتے ہوئے پکارا جائے گا۔ یہ خاص بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے گھر میں کوئی آ گیا مانگنے کے لیے اور آ کے وہ باہر زور زور سے ہمارے دروازے اندر والے دروازے پر یا باہر والے دروازے آ کے زور زور سے چیخیں لگا لگا کے ہمیں بلا رہا ہوگا یا پکار رہا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ناراض ہوں گے۔ ہم کیا کہیں گے؟ یار یہ کون آیا، بس کوئی کون جائے یہاں سے، ہم ایسے ہی کہیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی نا زور زور سے اونچی اونچی آواز میں چیخ چیخ کر دعائیں مانگنا نہیں پسند، بالکل اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ اونچی اونچی آواز میں زور زور سے چیخ چیخ کے پکارا جائے۔ عاجزی سے، آرام سے، وہ خفیہ چپ کے پکارا جائے، گڑ گڑا کے، رو کے سجدے میں چلے جاؤ، عاجزی سے پکارو اور چپ کے۔ کس نے پکارا تھا چپ کے؟ حضرت۔ ہم کہتے ہیں اگر چپ کے پکاریں گے تو پتہ نہیں دعا قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں، ہم زور زور سے بولیں گے تو وہ ہماری سنے گا اور ہمیں پکارے گا، ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا تھا اذ نادى نداء خفيا ربه، جب انہوں نے اپنے رب کو چپ کے پکارا تھا تو پھر کیا ہوا تھا؟ کیا پکارا تھا انہوں نے؟ ویسے دعا مانگی تھی، کیا اولاد کی دعا مانگی تھی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ انہوں نے کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو کیا اللہ نے دعا قبول نہیں کی تھی؟ فوراً ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت اللہ جب پکارا زکریا نے اپنے رب کو، اللہ نے فوراً قبول کی، فوراً خوشخبری بھیجی بیٹے کی اور نام بھی بتایا کہ یحییٰ ہوگا، صفات بھی گنوا دی۔ طریقہ ہوتا ہے نا پکارنے کا، انداز اور طریقہ تھا۔ اللہ کو زور زور سے چیخ کے پکارنا پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ حد سے گزرنے کا رویہ ہے کہ انسان زور زور سے چیخ کر پکارے۔ ایک مرتبہ حضرت غزوہ خیبر میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے تھے، تو دعا میں آواز ان کی بلند ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ سمیع اور قریب تمہارا مخاطب ہے، سن بھی رہا ہے، تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ کتنا قریب ہے؟ حدیث بتاتی ہے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو سمیع اور قریب تمہارا مخاطب ہے، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو، تو لہٰذا آرام سے پکارا جائے۔ اور ہر ایک کا ایسے ہی رویہ نظر آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بہترین ذکر خفی ہے، یعنی چھپا کر جو کیا جاتا ہے، چپ کر کے کیا جاتا ہے، اور بہترین رزق وہ ہے جو انسان کے لیے کافی ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں اتنا رزق مل جائے کہ جی ہم جو ہے وہ ہمارے بھی بینک بیلنسز بنتے چلے جائیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا بہترین رزق وہ ہے جو انسان کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر اونچی آواز صرف سستی دور کرنے یا غفلت کو بھگانے اور قلب میں لگاؤ پیدا کرنے کے لیے کی جائے گی تب قابل قبول ہے، ورنہ اونچی آواز قابل قبول نہیں۔ اچھا، دعا مانگی جائے تو پھر دعا مانگنے میں یہ بھی سبھی کا دھیان میں رکھا جائے کہ امر محال نہیں مانگنا، ایسی باتیں نہیں مانگنی جو پاسبل ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ان پڑھ اٹھ کے کہے کہ مجھے بادشاہ بنا دیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک امر محال ہے۔ یا وہ کہے کہ مجھے جی ان پڑھ ہے اور وہ کہے کہ جی مجھے فوج کا سربراہ اور لیڈر بنا دیا جائے، تو ایسے نہیں ہو سکتا، ایسی باتیں نہیں مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہ اور ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی کی دعا بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور نہ ہی جلد بازی کرے، یعنی دعا مانگنے کے بعد پھر جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا جلد بازی سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یوں خیال کر بیٹھے کہ وہ دعا مانگے اور پھر کہے کہ میں نے دعا کی، اور جب اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ کہے اب میں دعا نہیں کروں گا۔ تو کیا ہے؟ دعا مانگنا مایوس ہو کر چھوڑ دے، یہ ہے جلد بازی کی دعا۔ تو لہٰذا اگر دعا قبول نہیں ہو رہی پھر بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دعا کی قبولیت کے طریقے فرق ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے استجب لکم، تو پھر اللہ ہماری دعا کو وعدے کے ذریعے قبول ضرور کرے گا، لیکن اللہ کی قبولیت کے انداز طریقے فرق ہیں، وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے جب دعا مانگو تو اس حال میں مانگو کہ تمہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، پورے وثوق اور توکل سے مانگنی چاہیے دعا۔ کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوی فراست سے دیکھ لیا تھا کہ جب وہ وادی غیر ذی زرع میں اپنی بیوی اور شیر خوار بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ سایہ نہ درخت، نہ پانی نہ کھانا، کچھ موجود نہیں تھا، لیکن اللہ سے دعا کیا کر رہے تھے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد، میری نسلوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ وہ دعا کر رہے ہیں ان کو کیا دے؟ ثمرات کل شیء، ان کو پوری ہر طرح کے ثمرات سے نواز۔ کون سی جگہ پہ دعا کر رہے ہیں؟ جہاں نہ کھیتی باڑی ہوتی ہے نہ کوئی فصلیں لگتی ہیں، وہاں دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ہر قسم کے پھل ان کو دے۔ اور کیونکہ ان کو یقین تھا کہ بڑھاپے میں اولاد دی ہے اللہ ضائع نہیں کرے گا، ان کو یقین تھا کہ اللہ نے یہاں پر اگر اس کو لا کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو اس سے میری نسل اٹھائے گا، ان کو یقین تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان کے اندر ایک ایسا رسول اٹھا یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت کر کر کے سنائے۔ اور پھر دعا اس وقت قبول نہیں ہوئی تھی ان کی، کب قبول ہوئی تھی؟ جی 2500 سال کے بعد، 40 نسلیں گزری تھی۔ اس خلیل اللہ، وہ امامت کے درجے تک پہنچے ہوئے خلیل اللہ کی دعا کب قبول ہو رہی ہے؟ 2500 سال کے بعد۔ ہم کہتے ہیں آج مانگے کل قبول ہو جائے، پورے وثوق سے مانگی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اور فرمایا میں اپنے دادا حضرت ابراہیم کی اسی دعا کا جواب۔ یہ وثوق اور یہ توکل ہونا چاہیے، ایسا توکل تھا نا حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی،
ایسا ہی توکل تھا کہ میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا ہے میرے رب. بڑھاپے میں ہڈیاں سوکھ گئی ہیں, بال سفید ہو گئے ہیں, بیوی میری بانجھ ہے, لیکن اللہ کیا دیتے؟ حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ. طیب ذریت مانگ رہے ہیں, خود بھی بوڑھے, بیوی بھی بوڑھی, بانجھ بھی, لیکن مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے وثوق توکل سے مانگیں گے تو دیکھیں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں. ایسی توکل سے مانگنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اللہ تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جب کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس پر ضرور اس کی دعا کو قبول کرے, یعنی اس کی قسم کو پورا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ جو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ جو گمان بھی میرے بارے میں رکھتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اللہ سے اچھے گمان رکھیں, اللہ کو آپ اپنے گمان کے مطابق ہی پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ حدیث ہمیں کچھ اور گائیڈنس بھی مہیا کرتی ہے. ایک تو یہ کہ جلد بازی کی دعا نہیں ہونی چاہیے کہ بس ہمیں فوراً ہی کہیں کہ ہمیں مل جائے. دعا مانگنے کے لیے پورا ایک انداز, ایک ادب, ایک سلیقہ, طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایک شخص کو دیکھا مسجد نبوی میں, وہ نماز پڑھی اس نے, اور اس کے بعد اس نے دعا مانگی. اس نے کہا یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے. آپ نے فرمایا اے نمازی تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی, جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کے شایان شان اس کی تسبیح کرو, پھر مجھ پر درود بھیجو, پھر اپنے لیے دعا کرو. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اور شخص آیا, اس نے نماز پڑھی, پھر اللہ کی تسبیح کی, پھر درود پڑھا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اے نمازی دعا کر, تیری دعا قبول ہوگی. یہ انداز اور ادب اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے کیا کرو, اللہ کی تسبیح, پھر درود شریف پڑھو, اور اس کے بعد جب حاجت روائی کی جائے گی ہم اللہ سے کہتے ہیں ایسے کہ جیسے کوئی سیٹ صاحب بیٹھا ہے, اللہ میں یہ دے دیں, اللہ میں یہ کر دیں, اور ہم آرڈر دیے جا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ فوراً قبول بھی کر لے. ہمارا انداز بالکل ایسا ہوتا ہے. تو لہٰذا ایک انداز اور ایک طریقے سے پھر ہمیں دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ تو سورہ دعا یعنی سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا نا. کیا ہوتا ہے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ہے اللہ, پھر وہ کیسا, اس کی صفات کا تذکرہ, الرحمن الرحیم, پھر یعنی یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے, رحمان رحیم ہے, مالک ہے, وہ یوم الدین کا مالک ہے. یہ صفاتی ناموں کے ساتھ اللہ کے حدیث میں آتا ہے نا قرآن میں, بلکہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے لیے ہی بہترین نام ہے, فَادْعُوهُ بِهَا, اس کو اس کے بہترین ناموں سے پکارا کرو. تو یہ بہترین نام, صفاتی ناموں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش